अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, मई की 18 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में गुज़श्ता माह बरसर इक़्तिदार आने वाली हुकूमत की वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि वो अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करेगी, जिसके बाद ही आइंदा इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा। इस अहम ऐलान के बाद मुबस्सरीन का कहना है कि हुकूमत को मईशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर बाज़ इक़दामात करने होंगे। माशी उमूर के माहिर और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा के ख़्याल में पाकिस्तान को IMF के साथ जारी मुज़ाकरात को कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश करनी होगी, ताकि दीगर मालियाती इदारों का एतमाद भी बहाल हो और इस तरह मुल्क को दरपेश अदायगियों के तवाज़ुन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकेगी। इसी तरह दीगर माशी माहिरीन की राय में भी पेट्रोलियम मसनूआत पर दी गई सब्सिडीज़ को भी फौरी तौर पर ख़त्म करना होगा, ताकि हुकूमत का बजट खसारा किसी हद तक कम हो सके। ताहम बास के ख्याल में अगर हुकूमत समझती है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी ख़त्म नहीं की जानी चाहिए, तो उसे अपने महासिल को बढ़ाने के लिए नए ज़राए पैदा करने होंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आलमी सतह पर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और इक़दामात की ज़रूरत पर वज़ारती इजलास और सलामती कौंसिल की तरफ से बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती बरकरार रखने, तनाज़ात और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर खुली बहस में शरीक होने के लिए मंगल को न्यूयॉर्क पहुंचे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बुध को अपने अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर से मुलाकातें करेंगे। जुमेरात को वज़ीर ख़ारजा दुनिया में जारी तनाज़ात के सबब ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए चैलेंजेस पर इजलास में शिरकत करेंगे। तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान और अमरीका के वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात में वसी तर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। रूस और यूक्रेन की जंग से मुताल्लिक़ कुछ खबरें। रूसी वज़ारत दिफ़ा ने बुध के रोज़ कहा है कि मैसूर शहर मारियापोल में, जो कि आखिरी मजबूत गढ़ था, 959 यूक्रेनी फौजियों ने इस हफ्ते हथियार डाल दिए हैं। वज़ारत दिफ़ा के एक तर्जमान ने नामानिगारों को बताया कि इनमें वो 694 फौजी भी शामिल हैं जिन्होंने गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर हथियार डाले हैं। यूक्रेनी ओहदेदारों ने फौजियों की तादाद की तस्दीक नहीं की है। यूक्रेनी नायब वज़ीर दिफ़ा एना मलियार ने पीर के रोज़ कहा कि 260 जंगजू एज़ोफ़स्ताल स्टील प्लांट के खंडरात से निकल गए हैं और उन्होंने खुद को रूसी फौजों के हवाले कर दिया है। रूस ने इस कार्रवाई को बड़े पैमाने पर हथियार डालने का वाक़या करार दिया है, जबकि यूक्रेन कहता है कि उसके गैरिजन ने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया है। ये वाज़ेह नहीं है कि यूक्रेनी फौजियों के साथ क्या होगा, जबकि एक रूसी ओहदेदार ने कैदियों के एक मुकम्मल तबादले के इम्कानात पर भी शुबहात का साया डाल दिया है। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के प्रोसिक्यूटर ने बताया है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के नतीजे में मुश्तबा जंगी जराइम सरजद होने के इल्ज़ामात की तफ्तीश के लिए अदालत की 42 रुकनी टीम को यूक्रेन रवाना किया गया है। एसोसिएटेड प्रेस ने प्रोसिक्यूटर करीम खान के हवाले से मंगल को खबर दी है कि टीम में शामिल फ्रेंजिक के माहिरीन और तफ्तीशकारों के सरजमीन पर मौजूद होने से काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। करीम खान ने कहा कि अगर हक़ाइक़ को मुनासिब अंदाज से इकट्ठा किया गया तो ऐसे सबूत आइंदा किसी मुमकिन समाअत की कार्रवाई के दौरान नीदरलैंड में कायम अदालत के सामने पेश किए जा सकेंगे, जिनके नतीजे में बाज़ाब्ता मुक़दमा दर्ज होने का इम्कान होगा। फिनलैंड और स्वीडन ने यूक्रेन पर रूसी हमले के पेश नज़र बाज़ाब्ता तौर पर नेटो फौजी इत्तेहाद की रुकनीत की दरख्वास्त दे दी है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल यान्स स्टोल्टनबर्ग ने बुध के रोज़ इसका ऐलान ब्रसल्स में नेटो के हेडक्वार्टर्स में किया, जहां दोनों मुल्कों के सफ़ीर उनके हमराह मौजूद थे।
ادھر روس کا کہنا ہے کہ وہ فن لینڈ کے 2 سفارتکاروں کو ملک سے نکال رہا ہے اور بحیرہ بالٹک پر توجہ مرکوز کرنے والی ایک کثیر القومی تنظیم سے بھی الگ ہو جائے گا، کیونکہ فن لینڈ اور سویڈن کے نیٹو میں شامل ہونے کے عزائم پر کشیدگی برقرار ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں سویڈن کی وزیراعظم میگڈالینیا اینڈرسن اور فن لینڈ کے صدر ساولی نینیسیتو کا خیر مقدم کریں گے۔ سویڈن اور فن لینڈ نے منگل کو نیٹو میں شمولیت کے لیے اپنے فیصلے کا اعلان کیا، جبکہ ترکی کا کہنا ہے کہ وہ کرد عسکریت پسندوں کی مبینہ حمایت کی وجہ سے غیر منسلک نارڈک ممالک کو اتحاد میں شامل نہیں ہونے دے گا۔ پاکستان میں آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب کی سیاسی صورتحال دلچسپ ہو گئی ہے۔ فیصلے کے بعد یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے 25 منحرف اراکین کے ووٹوں کے ذریعے بننے والی حمزہ شہباز کی حکومت برقرار رہ سکے گی یا نہیں۔ خیال رہے کہ منگل کو سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق بھجوائے گئے صدارتی ریفرنس پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ ایسے اراکین کا ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا۔ بعض قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ابہام ہے، لہٰذا اس کا اطلاق حمزہ شہباز شریف کے بطور وزیر اعلیٰ انتخاب پر نہیں ہوگا۔ البتہ بعض قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے ہوشاب سے مبینہ خاتون خودکش حملہ آور کی گرفتاری کے خلاف ضلع بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان چین اقتصادی راہداری سی پیک شاہراہ پر خواتین اور بچوں نے دھرنا دے رکھا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب ہوشاب کے علاقے ارزو بازار میں ایک مکان پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے نور جہاں نامی خاتون سمیت 2 افراد کو حراست میں لیا تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ نور جہاں سی پیک روٹ پر چینی قافلے کو نشانہ بنانا چاہتی تھی، جس کے خلاف مکران ڈویژن کے تھانے CTD میں FIR درج کی گئی ہے، جس میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہیں۔ ادھر نور جہاں کی گرفتاری کے خلاف تربت میں بدھ کو M8 سی پیک شاہراہ پر مردوں کے ساتھ خواتین کا احتجاجی دھرنا تیسرے روز بھی جاری رہا۔ نور جہاں کے خاوند فیض بلوچ نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں اہلیہ پر عائد الزامات کی تردید کی ہے۔ پاکستان کے ضلع اوکاڑہ کے گاؤں میں منگل کی شام جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کو دستی چھرے کے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے دینی مدرسے سے ایک روز قبل فارغ ہونے والے نوجوان حافظ علی رضا کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقتول کے ورثاء کا کہنا ہے کہ اسے مذہبی منافرت کی بنا پر قتل کیا گیا ہے۔ کابل میں پیر اور منگل کو ہونے والے مذاکرات کے بارے میں پاکستان نے سرکاری طور پر کسی قسم کا بیان جاری نہیں کیا ہے، مگر افغانستان میں طالبان حکومت کے نائب وزیر اطلاعات اور طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ پیغام میں مذاکرات کو نتیجہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مذاکرات طالبان حکومت کی وساطت سے مکمل ہو گئے ہیں، جبکہ کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان کے جاری کردہ بیان میں نہ صرف مذاکرات کی تکمیل کا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ مذاکرات کی تکمیل پر حکومت پاکستان کے خلاف جنگ بندی میں 30 مئی تک توسیع کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ پچھلے چند مہینوں سے ملک بھر میں جاری تشدد اور دہشت گردی کے زیادہ تر واقعات کی ذمہ داریاں کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے علاوہ داعش نامی تنظیم بھی قبول کرتی رہی ہے۔ امریکہ کے ایک سرکاری ادارے کی رپورٹ میں اگست سن 2021 میں افغان سیکیورٹی فورسز کی اچانک شکست کا الزام واشنگٹن کے امریکی فوجوں کے فوری انخلا پر عائد کیا گیا ہے، جس کے باعث طالبان نے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ افغانستان کی بحالی کے خصوصی انسپیکٹر جنرل سیگار نے، جنہیں اس جنگ زدہ ملک میں بحالی کی نگرانی سونپی گئی ہے، بدھ کے روز ایک رپورٹ جاری کی جو امریکی حکومت کی پہلی رپورٹ ہے، جس میں بتایا گیا ہے
کہ افغان نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکورٹی فورسز اچانک شکست سے دوچار ہو گئیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اپنی فورسز اور کانٹریکٹرز کو افغانستان سے نکالنے کا امریکی فیصلہ، جبکہ افغان فورسز ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل نہیں تھیں، ملک کی تباہی کا سب سے اہم پہلو تھا۔ سابق سینئر امریکی کمانڈر ڈیوڈ بارنو نے تحقیقاتوں کو بتایا کہ ہم نے کانٹریکٹرز کی مدد کے لیے فوج کو کھڑا کیا تھا، اس کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے کھیل ختم ہو گیا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے شمال مغربی شہر بارامولہ میں منگل کی رات مشتبہ عسکریت پسندوں نے حال ہی میں کھولی گئی شراب کی ایک دکان پر دستی بم سے حملہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں ایک ملازم ہلاک اور اس کے 3 ساتھی زخمی ہو گئے۔ حملہ شورش زدہ علاقے میں حکومت کی طرف سے شراب کی نئی دکانیں کھولنے کی اجازت دینے کے خلاف مقامی آبادیوں میں پائے جانے والے غم و غصے اور سیاسی جماعتوں کی شدید نکتہ چینی کے پس منظر میں ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد دارالحکومت سری نگر اور وادی کشمیر کے دوسرے حصوں میں واقع شراب کی دکانوں کو سیکیورٹی فراہم کر دی گئی ہے۔ یہ حملہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کی طرف سے جموں و کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال پر نئی دہلی میں بلائے گئے اجلاس کے چند گھنٹے کے بعد ہی ہوا ہے۔ امریکی ریگولیٹرز نے 5 سے 11 سال کی عمر کے صحت مند بچوں کے لیے کووڈ ویکسین بوسٹر کی اجازت دے دی ہے۔ 12 سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہر فرد کے لیے پہلے سے ہی ایک بوسٹر خوراک لینا ضروری تھا تاکہ کورونا وائرس کی تازہ ترین اقسام کے خلاف بہترین تحفظ حاصل کیا جا سکے۔ 50 سال اور زیادہ عمر کے کچھ افراد دوسرے بوسٹر کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی کارروائی نے اب کم عمر بچوں کے لیے بھی فائزر کے تیسرے ٹیکے کی اجازت دے دی ہے، جو آخری خوراک کے کم از کم 5 ماہ بعد دی جا سکتی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ خالد حمید کو کیمرہ مین قذافی بابر کے ہمراہ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔